فرش التراب يضمني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آدمی کی نیکی آدمی کو ولایت کے درجے پر چڑھا دیتی ہے. آدمی کی نیکی آدمی کو ولایت کے درجے پر چڑھا دیتی ہے. ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں جن کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے ایمان لایا، اور انہی کے زمانے میں ایک ولیہ تھی جن کا نام رابعہ تھا. رابعہ بصریہ سنا ہے؟ لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ کوئی مال کے چکر میں ایک دوسرے سے ریس لگایا. تیرے پاس اتنے گاڑیاں تو میرے پاس اتنے گاڑیاں، تیرا ایسا مکان تو میرا ایسا مکان، تیرا ایسا لباس تو میرا ایسا لباس. اور کچھ لوگوں نے یہ ریس لگایا کہ نیکی کرنے میں میں تجھے میرے سے آگے بڑھنے نہیں دوں گا. تو ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سفر پر جا رہے تھے. سفر پر چلتے چلتے راستے میں ایک سمندر آ گیا. کشتی کا بہت دیر تک انتظار کیا، کشتی نہیں آئی. انہوں نے اپنے سارے کے سارے مریدوں کو یوں کہا، دیکھو نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم نماز ادا کر لیں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ سفر طے کریں گے. سبوں نے کہا کہ حضرت اب نماز کہاں پڑھیں گے؟ سمندر کے کنارے کا علاقہ ہے، سب زمین گیلی 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 ہے، کوئی جگہ بھی صاف ستھری نہیں ہے، کہاں پڑھیں گے نماز؟ انہوں نے اپنا مصلی نکالا اور پانی پر بچھا دیا. سنا ہوگا آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی کہ اپنا مصلی نکال کر حضرت حسن بصری نے پانی پر بچھا دیا. اب ہمت سب کی تو نہیں ہو سکتی نا پانی پر جا کے نماز پڑھنے کی. اب حضرت حسن بصری نے پانی پر مصلی بچھا کر اپنی ظہر کی نماز ادا کر لیا. اب جو چرچے ہونے لگ گئے، ماشاءاللہ حضرت حسن بصری کا یہ مقام ہے، یہ ولایت ہے اور ان کی یہ ولایت ہے، خوب چرچے ہونے لگ گئے. اس زمانے کی حضرت رابعہ کو پتہ چلا کہ حسن بصری نے پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھا ہے. اچھا، تو وہ بھی ایک دن سفر پر نکل گئی.
ان کے ساتھ جتنی عورتیں تھے، خادمائیں تھے، وہ بھی سب ساتھ تھی. لیکن حسن بصری نے پانی پر جو مصلی بچھایا تھا اور حسن بصری کا جو چرچا چل رہا تھا، رابعہ کو یہ سمجھ میں آیا حسن بصری کی اس گھمنڈ کو توڑنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کبھی کبھی آدمی کی جب بہت تعریف کی جاتی ہے نا تو آدمی میں کیا آتا ہے؟ گھمنڈ آتا ہے. رابعہ نے بھی اپنا مصلی ہوا میں بچھا دیا. کہاں بچھایا؟ پانی پر بچھانا تو یہ سمجھ میں آیا، پانی پر مصلی بچھانا یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اللہ اکبر، ہوا میں جو مصلی بچھایا گیا اور ہوا میں مصلی بچھا کر انہوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی. جب یہ خبر لگی حضرت حسن بصری کو تو حضرت حسن بصری نے پیغام بھیجا، رابعہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ ہوا میں مصلی بچھا کر تم نے جو نماز پڑھی اور تم کو نماز پڑھتا اول لوگوں نے دیکھا، عورتوں نے دیکھا اور چرچا ہو رہی ہے، یہ کام کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ کام صرف میں نے حسن کو حسن بنانے کے لیے کیا کہ حسن کا سارا گھمنڈ ٹوٹ جائے اور حسن کی ولایت اللہ تک پہنچ جائے، اس لیے میں نے جو ہے تو حسن کا گھمنڈ توڑنے کے لیے ہوا میں مصلی بچھایا. سمجھ میں آیا؟ ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں کہ اللہ والوں کی اصلاح اللہ والے ہی کیا کرتے تھے، اور وہ باتوں سے نہیں، وہ باتوں سے نہیں، وہ کس سے اصلاح کرتے ہیں؟ ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم ہر برا کام کرنے والے کی برائی بیان کرتے پھرتے ہیں. کیا کرتے؟ ایک آدمی نے زنا کیا، اللہ اکبر، پھر وہ زنا کے تذکرے دوست سے کرتا ہے، مالک غلام سے کرتا ہے، غلام مالک سے کرتا ہے، پڑوسی سے کرتا ہے، تاجر سے کرتا ہے. مجھے یہ بتاؤ، کیا کسی آدمی نے گناہ کیا تو گناہ کا تذکرہ کرنا، کیا یہ تمہارے نزدیک اصلاح ہے؟ حالانکہ فرمایا امت میں 3 طبقے ایسے ہیں، 3 طبقے ایسے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو کسی گناہ کے قریب نہیں جاتا بلکہ 2 کام کرتا ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کی دعوت. کیا کرتا ہے؟ کسی کی برائی میں نہیں پڑتا. اس لیے کہ میرے بھائیوں، آدمی جس کا تذکرہ کرے گا اس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب بھی تو دینا ہے. 2 باتیں ہیں جواب کی. اس نے گناہ کیا، اس کا تذکرہ تم نے کیا. تذکرہ کرنے کی تم کو اجازت کس نے دی؟ اللہ یہ سوال کرے گا، کیا جواب دیں گے؟ پھر یہ برائی کو تم نے دوسروں تک پہنچایا. بھلی بات کا پہنچانا اور بھلی بات کا سننا یہ تو نیکی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن بری بات کا پہنچانا، بری بات کا پہنچانا برا ہے، اور بری بات کا سننا برا ہے، اور کسی کے بارے میں بری بات سن کر اس سے بدظن ہو جانا یہ بھی برا ہے. تو ہم اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے کہ اس نے ایمان لایا
بس نیک کام پر لگ گیا اور دوسرا کام کیا کیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا رہا. یہ سب سے بہترین طبقہ ہے. دوسرا طبقہ یہ ہے نہ اس کا نیکی سے کوئی تعلق ہے, نہ برائی سے کوئی تعلق ہے, نہ عبادت سے اس کا کوئی تعلق ہے. اور یہ طبقہ کیسا ہے؟ کل حیوان. کیسا ہے؟ جانور کے جیسا, کمانا, کھانا, سو جانا. نہ اس کی برائی, نہ اس کی اچھائی, نہ اس کے بارے میں نجات کی فکر, اور نہ ہی کسی کے اچھائی کی فکر, نہ کسی کی نجات کی فکر. بس زندگی کا مقصد یہ ہے کماؤ, کھاؤ اور جیو. تو یہ کون سا طبقہ ہے؟ کل حیوان. جانور جیسا ہے. جانور کو کوئی فکر ہوتی ہے؟ اگر جانور کے بازو میں کوئی جانور تڑپ رہا ہے تو جانور اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں کہ تڑپ کیوں رہا ہے. جانور کے بازو میں اگر کوئی جانور بھوکا ہے تو بازو والے جانور کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ وہ بھوکا ہے, اس کے بھی کچھ چارے پانی کا انتظام کیا جائے. کر بھی نہیں سکتا اور سوچ بھی نہیں سکتا. تو ایک طبقہ تو وہ ہے جن کی زندگی کا مقصد صرف کھانا, کمانا اور سو جانا. اور ایک طبقہ وہ ہے, اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے, بولو آمین, صرف لوگوں کی برائیاں دیکھتے پھرتے ہیں. کیا کرتے پھرتے ہیں؟ کیا دیکھتے پھرتے ہیں؟ حاجی صاحب نے کہیں چوری کریں کیا, حاجی صاحب نے کس کا کچھ ڈبائے کیا, حاجی صاحب نے کہیں غلط بولے کیا, حاجی صاحب نے کہیں غلط کرے کیا, حاجی صاحب کہیں غلط چل رہی کیا, حاجی صاحب کا کچھ تو اپنے کو ملتا ہے کیا. اور یہ طبقہ منافقوں کا طبقہ ہے. کس کا ہے؟ حضرت مولانا یونس رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرمائے اور حضرت کے قبر کے اندر درجات کو اللہ بلند فرمائے. اللہ اکبر. ہمارے علاقے, ہمارے مہاراشٹر کا ایک ولی کامل بن کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھایا. حضرت مولانا یونس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1996 میں اوسے سے ہم چند لوگ مولانا کی ملاقات کو گئے تھے. کچھ کام کرنے والے ساتھی ساتھ میں تھے. حضرت کے پاس گئے, وہاں جا کر بیٹھے تو علاقے کے کچھ لوگ آئے تھے اور علاقے کے لوگوں نے کیا کہا, حضرت آپ کے بارے میں ذرا ہوا غلط چل رہی ہے, آپ کے بارے میں کچھ بھی چرچا چل رہی ہے اور آپ کے بارے میں ذرا لوگ غلط باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو جو غلط بول رہے ہیں نا ذرا ہم ان کو ٹھکانے لگا دیں گے. اور اللہ کی ہر ایک کو اپنا ولی نہیں بناتا. جس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں اللہ اس کو اپنا ولی بناتا ہے. سب سے پہلے یہ تقوی اور دوسرا حلم ہے. علم نہیں. علم سے اگر آدمی اللہ کا ولی بنتا تو شیطان نہ بنتا. علم ہے راستے کی پہچان کرانے کا آلہ. علم کیا ہے؟ علم ایک راستہ ہے. علم آپ کو ایک راستہ بتاتا ہے. دیکھو یہ راستہ فلاں جگہ جا کر ختم ہوتا ہے, یہ راستہ بھلائی کی طرف جاتا ہے, یہ راستہ برائی کی طرف جاتا ہے, یہ راستہ نجات کی طرف جاتا ہے. علم راستہ ہے, علم ولایت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا ہو کر, عالم فاضل ہو کر, حافظ ہو کر, ارے یہ برائی کر بیٹھا. بھائیو, آپ جب عبادت کرتے ہیں نا,
آپ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ نے آپ کو یہ نصیحت دی ہے، یہ سبق دیا ہے، اللہ نے یہ بتلایا ہے، دیکھو تم مجھ سے ہر وقت ہدایت کی دعا کیا کرو۔ کس کی دعا؟ اور اللہ کو صراط مستقیم مانگا کرو۔ کیا مانگو اللہ سے؟ اس لیے آدمی نماز میں کھڑے ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ساری باتیں بندہ اللہ کے بارے میں بول رہا ہے، اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ دائیں بائیں آگے پیچھے سب میرے دشمن ہیں، میرا نفس میرا دشمن ہے، ماحول میرے ایمان کا دشمن ہے، اللہ جی میرا دشمن میرا دوست ہے، میرا دشمن میری برادری ہے، اللہ کریم شیطان میرا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کے راستے پر چلائیے۔ کون سے راستے پر چلائیے؟ ہدایت کا مل جانا اور ہے، اور علم کا مل جانا اور ہے۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں، علم ہدایت نہیں ہے۔ آج یہود اور نصارہ، آپ فیس بک کھول کے دیکھو، یہودیوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، یہودیوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، اور یہودیوں نے ہماری جتنی دینی کتابیں ہیں، ہماری پوری شریعت کا مطالعہ یہودیوں نے کیا ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ علم ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ قرآن نے آگے بتلایا۔ ہدایت کہتے کس کو ہیں؟ ہدایت یہ ہے کہ آدمی کا یہ خیال اور آدمی کی یہ سوچ ہو جائے۔ کیا سوچ ہو جائے؟ کہ میں اللہ کے چاہنے والوں میں میرا شمار ہو جائے۔ کس کے اندر؟ اللہ کے چاہنے والوں میں میرا شمار ہو جائے، اس کی فکر یہ ہدایت ہے۔ اللہ کے ناراضگی کی فکر کہ کہیں میرے کسی کام سے میرا اللہ ناراض تو نہیں ہے، اس کی فکر۔ اس لیے قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلائیے۔ ہر نماز میں آپ فرض پڑھو، واجب پڑھو، سنت پڑھو، تہجد پڑھو، نفل پڑھو، آپ کو کیا کہا گیا؟ اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اور لاکھوں لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کو ہدایت دیا، لیکن موت سے پہلے وہ ہدایت کے راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ کہیں ہمارا معاملہ نہ ایسا ہو جائے میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھے اور موت سے پہلے ہم ہدایت سے ہٹ جائیں۔ یہ مانگنے کی چیز ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہارون رشید کون تھے۔ یہ میری تیسری جمعہ ہے جو میں حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سو گئے، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک فرشتہ آیا ہے اور وہ فرشتہ کچھ اللہ والوں کے نام لکھ رہا ہے۔ کیا لکھ رہا ہے؟ نام۔ کونے میں بیٹھا ہے اور نام لکھ رہا ہے۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ خواب میں پوچھتے ہیں کہ بابا کیا کر رہا ہے؟ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سوال کیا تو فرشتہ کہہ رہا ہے میں
اللہ کے چاہنے والوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ اللہ سے محبت کرنے والوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا بھی نام ہے کہ اس میں دیکھو نا۔ تو وہ فرشتے نے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو پیر کے انگوٹھے سے لے کر سر تک ایسا دیکھا اور کہا نہیں۔ کیا کہا؟ سمجھ رہے ہو؟ ہارون رشید تو وہ ہارون رشید ہیں جن کی زندگی میں میرے بھائیوں ایک تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ایک نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ تہجد فرض ہے کہ واجب ہے؟ نفل ہے۔ اللہ نے اس کو فرض نہیں قرار دیا، واجب نہیں قرار دیا۔ جب حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے چاہنے والوں میں میرا نام نہیں ہے، آنکھ کھلی، پریشان ہو گئے، صدقہ کیا، خیرات کیا اور اپنے گناہوں پر بہت زیادہ توبہ کیا۔ گھبرائے، دل گھبرایا ہوا تھا، دن گزر گیا، رات کو سو گئے، پھر خواب دیکھتے ہیں ایک فرشتہ نام لکھ رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ بابا کیا کر رہا ہے تو؟ تو اس فرشتے نے کہا میں اللہ کو چاہنے والوں سے جو محبت کرتے ہیں ان کے میں نام لکھ رہا ہوں۔ اللہ سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں، ان سے جو لوگ محبت کرتے ہیں میں ان کا نام لکھ رہا ہوں۔ تو حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس میں میرا نام ہے کیا؟ تو فرشتے نے حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو نیچے سے اوپر تک دیکھا اور پھر لسٹ میں دیکھا تو فرمایا ہاں تمہارا نام اللہ والوں سے محبت کرنے والوں میں لکھا ہوا ہے۔ بس آنکھ کھلی، حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا شکر ادا کیے اور کئی دنوں تک لوگوں نے لکھا ہے کہ 40 روز تک اس شکرانے میں کہ میں اللہ والوں کی محبت کرنے والوں میں میرا شمار ہے، اس لیے 40 دن تک حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تو صدقہ کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں کون اللہ والا ہے اور کون اللہ کا دشمن ہے، اس کی پہچان اس زمین پر نہیں ہوگی، اس کی پہچان تو قیامت کے دن ہوگی۔ لیکن اللہ کے ماننے والوں سے دشمنی یہ اللہ سے دشمنی ہے، اور اللہ کے ماننے والوں سے دوستی یہ اللہ سے دوستی ہے۔ فرق اور فیصلہ یہ کل قیامت کے دن اللہ کریں گے۔ لیکن ہم کسی کو حقیر فقیر گناہگار بدمعاش مکار سمجھ کر اس سے نفرت کرنا اپنے ایمان کو کھو دینے کی علامت ہے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ کسی پر ہم نے کسی کو حقیر سمجھ کر ہم نے اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا، کسی کے گناہ کا تذکرہ کر کے ہم نے اس کے علم اور اس کے تقوی پر کوئی الفاظ ایسے کہہ دیے کہ جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کے پاس ہماری پکڑ ہو جائے۔ ایک بہت بڑے بزرگ جن کے ہاتھ پر 70,000 لوگوں نے ایمان لایا، حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنے ہزار لوگوں نے؟ ارے تمہارے ہاتھ پر تو ایک مرتبہ تمہاری جورو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں بولی اجی میں جتنے پاپ اور گناہ کری میں نے اللہ سے معافی مانگتی ہوں تم گواہ رہو۔ کبھی یہ نہیں بولی میں تمہارے ساتھ جو بدمعاشی کری، زور سے باتاں کری، تمہارے کو ٹیڑے باتاں کری، میں تمہاری نافرمانی کری، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ کیوں؟ تو اس کو بھی معلوم ہے اپن کتنے تقوی والے ہیں۔
اور کتنے اپن پارسا ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہاتھ پر 70,000 کافروں نے ایمان لایا، ان کی بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے۔ شروع میں ایک بات بولا، اللہ تعالیٰ ہزاروں لوگوں کو کسی کی وجہ سے ہدایت دیتا ہے، لیکن جس کی وجہ سے اللہ نے ہدایت دیا، بعض مرتبہ اللہ اس کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے اپنے پیچھے اپنے مریدین اور اپنے ماننے والے، اپنے شاگرد، ان کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور کہاں جا رہے ہیں یہ بھی پتہ ہے آپ کو؟ کہیں پکنک منانے کو نہیں جا رہے ہیں۔ جانے کا راستہ دیکھو، جانے کی تیاری دیکھو، جانے کا ساز و سامان دیکھو۔ سارے کے سارے مریدین اور سارے کے سارے ساتھی احرام باندھ کر بیت اللہ جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بیت اللہ جا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے، ایک آدمی اپنے گھر سے احرام باندھتا ہے اور پہلی لبیک پڑھتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ اگر اس کی نیت پروردگار عالم کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، اس کی نیت پروردگار عالم کا سچا بندہ بننے کی ہوتی ہے، اس کی نیت اپنے رب کا اچھا بہترین غلام بننے کی نیت ہوتی ہے، اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اور احرام باندھ کر جب اپنے گھر سے لبیک کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی دن سارے گناہوں سے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن حاجی صاحب کا لیبل لگ جائے، لیکن نیکی کرنے والے کا لیبل لگ جائے، عیاشی اور خواہشات اگر ساتھ میں ہو جائے، اور تصویر اور ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا کیا تماشوں کے ساتھ سفر ہو جائے، تو وہاں جانے کے بعد جب بندہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور حجر اسود کے پاس پہنچتا ہے، تو حجر اسود نے جتنے لوگوں کے گناہ چسا ہوا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ بد نیت اور بری نیت والا جب وہاں پہنچتا ہے تو حجر اسود سارے گناہ اس کے اوپر لاد دیتا ہے۔ تو یہ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سارے قافلے کے ساتھ نکل گئے، چل رہے ہیں، چلتے 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 حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک آدمی ندی کے کنارے ہے، اور ندی کے کنارے بیٹھ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیر دھویا، اور برہنہ بدن، ننگے بدن وہ سورج کی طرف کھڑے ہو کر سورج کی پوجا کر رہا ہے اور سورج کو نمستے کر رہا ہے۔ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا اور دل میں خیال کیا، یا اللہ، اس پجاری سے میں کتنا اچھا ہوں۔ یہاں تھوڑی دیر آپ رک کر یہ سوچیں، کسی بت پرست کو دیکھ کر اس کے کفر پر خوش نہ ہو جائیے، اس کے برائی پر، اس کے کفر پر آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو جہنمی ہے اور میں جنتی ہوں، نہیں، بلکہ جب کوئی برائی تم دیکھو، مومن کے سینے میں سے یہ آواز نکلنی چاہیے، اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اللہ اس تیرے بندے کو اللہ گناہگاری سے پاک کر دیجئے، اللہ جی کفر سے پاک کر دیجئے، اللہ جس گناہ میں یہ مبتلا ہے اس کو پاک کر دیجئے، اللہ اس کو ہدایت دے دیجئے۔ یہ مومن کے ذمہ ہے کہ کسی کی برائی دیکھ کر اس کے حق میں اس کے پاک ہونے اور اس کے ہدایت پر آنے کی دعا کرے۔ اس کی برائی کو دیکھ کر اپنے آپ کو مطمئن نہیں ہونا، وہ برا ہے میں تو اچھا ہوں۔ بس اتنی بات دل میں آ گئی، آگے نکل گئے، اور آگے نکلنے کے بعد دیکھا ایک آدمی آگ جلایا ہوا ہے اور برہنہ آدھے کپڑے پہن کر اس آگ کے کنارے کنارے چکر لگا رہا ہے اور اس آگ کی پوجا کر رہا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ نے اس کو بھی دیکھ کر دل میں خیال آیا، اوہو رب، تو نے مجھے کتنا احسان کیا ہے کہ مجھے مسلمان بنایا اور تو نے اس کو کافر بنا دیا۔
لیکن اس کی ہدایت کا دل میں خیال نہیں آیا، اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ایک پتھر کی پوجا کر رہا ہے، اور اس پتھر کے سامنے اپنا ماتھا رکھا ہوا ہے، اور اس پتھر کو یا سنم کہہ کے پکار رہا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ کے دل میں بات یہ آئی، اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا اور اس کو تو نے پتھر کا پجاری بنایا۔ وہاں بھی اس کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا اور اس کے ہدایت کی دعا نہیں کی، بس آگے بڑھے ہیں۔ سن لو آگے ہوا کیا۔ جیسے کچھ دیر آگے بڑھے ہیں تو ایسی کیفیت ہو گئی کہ دل سے کوئی چیز نکل گئی اور اڑ کر چلے گئی، لیکن ہو تو اڑے گی نا، ہو تو اڑے گی، ہو تو نکلے گی۔ اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ کنواں ہے، اور اس کنویں کے اطراف میں بہت ساری عورتیں ہیں، اور ان عورتوں میں ایک عورت ایک بچی ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور وہ بھی پانی نکال رہی ہے کنویں سے، اور اپنے سوروں کو اور اپنے بکریوں کو وہ پانی پلا رہی ہے۔ وہ عورتیں کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، اپنے اپنے گھر لے جا رہے ہیں، لیکن بات یہ ہو گئی کہ ابو عبداللہ کی نگاہ اس کنواری بچی پر پڑ گئی، اور انہوں نے اس بچی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سے پوچھا یہ بچی کون ہے، کس کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچی فلاں یہودی کی بچی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس بچی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کون سی بچی؟ جو سوروں کو پانی پلا رہی ہے۔ خیال دل میں آیا کہ نہیں مجھے اس سے نکاح کرنا ہے۔ سارے مریدین کہہ رہے ہیں حضرت ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، حضرت ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس میں سے کسی ایک کو امیر بنا لو اور آپ لوگ حج کے سفر مکمل کر لو، اب میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا۔ ان سب کی ہدایت کا ذریعہ حضرت تھے، لیکن وقت کیسا آ گیا کہ سب احرام باندھے ہوئے ہیں، سب روتے ہوئے نکل گئے اور اپنے شیخ کے لیے دعا کرنے لگ گئے کہ اللہ جی ہمارے شیخ کو تو نے گمراہ کیوں کر دیا؟ اللہ ہمارا استاد گمراہ کیسے ہو گیا؟ اس کی نگاہ کیسے خراب ہو گئی؟ اس کی نیت کیسے خراب ہو گئی؟ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ جس کے ذریعے سے ہدایت ملی تھی اب اس کے لیے لوگ ہدایت کی دعا کرنے لگ گئے۔ لوگ گئے، جا کر لوگوں نے حج پڑھا، حج پڑھ کر لوگ واپس آ گئے۔ وہ لڑکی سے پوچھا کہ لڑکی کے والد سے پوچھا گیا کہ بھائی ہمارے شیخ کا تمہارے بچی پر دل آ گیا ہے، وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا بھائی تم نکاح کرا دو گے؟ وہ بھی یہود تھا۔ اس یہود نے کہا ہاں لڑکی تو دینے کی چیز ہے، لیکن ہم مسلمانوں سے نکاح نہیں کراتے، اگر وہ یہودی ہونا چاہیں تو ہم نکاح کرا دیں گے۔ حضرت ابو عبداللہ نے کہا میں یہود نہیں ہو سکتا، اور کوئی دوسری شرط ہو تو اس کو قبول کر لیتا ہوں، لیکن میں یہودی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس سور ہیں، وہ ان سوروں کو 1 سال تک آپ کو چرانا پڑے گا، انہیں پانی پلانا پڑے گا، ان کو جنگلات میں لے جانا پڑے گا اور چرا کے لانا پڑے گا، تب کہیں 1 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد آپ کا نکاح ہمارے بچے سے ہم کرا دیں گے۔ میرے بھائیوں، جب ایمان دل سے نکل جاتا ہے، جب گناہ آدمی کے سینے پر غالب آ جاتا ہے، جب گناہ سے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے تو آدمی کو ہدایت کا راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ قبول کر لیا ٹھیک ہے، میں جو ہے تو 3 سال یا 1 سال تک سور چرانے کو تیار ہوں، لیکن مجھے یہ فلاں بچے سے نکاح کرنا ہے۔ طے ہو گیا۔ اب سوروں کو چرا رہے ہیں، سوروں کو چرا رہے ہیں،
سال ہونے کے قریب آ گیا، اللہ خود خواب میں آتے ہیں اور اللہ پوچھتے ہیں ابو عبداللہ تجھے پتہ ہے ہم نے یہ تجھے سزا کیوں دی ہے؟ رات کا رونے والا، قرآن کا پڑھانے والا، لوگوں کی اصلاح کرنے والا، شرابیوں کو ہدایت پر لانے والا، زانیوں کو زنا سے چھڑانے والا، بے دینوں کو دین سے مالا مال کرنے والا، اللہ خود کہہ رہے ہیں ابو عبداللہ تجھے پتہ ہے یہ سزا ہم نے تجھے کیوں دی ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا کہا؟ اللہ سمجھا رہے ہیں ابو عبداللہ جب تم نے میرے 3 بندوں کو دیکھا تھا، ایک پانی کے پاس کھڑے ہو کر سورج کی پوجا کر رہا تھا، دوسرا آگ کی پوجا کر رہا تھا، اور تیسرا پتھر کی پوجا کر رہا تھا، یہ 3 وقت میں بھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ بندے میرے ہیں اور یہ گناہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے حق میں ہدایت کی بھی دعا نہیں کیا ہے، اور عبداللہ تم نے اپنے آپ کو ان سے اچھا اور پاکیزہ سمجھا، اس لیے ہمیں غصہ آیا اور ہم نے تمہارے سینے سے ایمان نکال لیا۔ ہوا یہ جب یہ خواب دیکھا حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جب نیند سے بیدار ہو گئے، اللہ سے توبہ طلّہ کر لیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اور اللہ سے معافی مانگ کر پھر یہ دوبارہ اپنے شہر کی طرف لوٹ کر آئے، اور لوٹ کر آنے کے بعد پیچھے والوں نے یہ نہیں کہا تم کتنے برے آدمی ہو، یہود کے پیچھے لگ گئے، یہودن کے پیچھے آپ لگ گئے، بلکہ وہ لوٹ کر آنے کے بعد لوگوں نے ان سے پوچھا حضرت آپ کی کیا بنی اور حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا بس میرے گناہ کی سزا مجھے اللہ نے دے دیا۔ کیا کر دیا؟ اور میں اب میرے اللہ سے توبہ کر لیا، اور میرے اللہ سے میں نے اب صلح کرا لیا۔ میرا گناہ یہ تھا کہ گناہ گاروں کو میں نے گناہ گار اور برا سمجھ کر ان کی حالت پر ان کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھا تھا، تو اللہ نے یہ سزا دیا کہ تو میرے گناہ گار بندوں کے حق میں بجائے ان کو دین سمجھانے کے، بجائے ان کو بھلائی سمجھانے کے، تو نے اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر ان کو گناہ کے کام پر چھوڑ دیا، ان کی ہدایت کی دعا بھی نہیں کیا۔ کہا کہ یہ تیرا عمل ہمیں اچھا نہیں لگا، اس لیے ہم نے اس عمل کے بدلے میں 1 سال تک ہم نے تجھے سور چرانے لگایا۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ بیان کر کے میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں، میرے بھائیوں ہم کس مقام پر کھڑے ہیں ہم بھی نہیں جانتے ہیں، ہمارا کیا مقام ہے ہم بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، کسی کی برائی میں لگ کر اپنے ایمان کو خراب مت کرو، اپنی زبان کو خراب مت کرو، اپنے نام اعمال میں کسی کا تذکرہ کر کے اپنے نام اعمال کو گندا مت کرو، اپنے نام اعمال کو اللہ کی نظر میں منحوس نہ بناؤ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے پاس بندے کا کون سا عمل اللہ محبوب بنا کر اس کو ولی بنائیں گے نہیں معلوم، اور اللہ پتہ نہیں کس کا ایک عمل، کسی کی ایک برائی اللہ تعالیٰ قبول کر کے اللہ اس کی ولایت کو چھین لیں گے نہیں معلوم ہے۔ ہزاروں واقعات ہیں۔ ایک بنی اسرائیل کا ایک بندہ 70 سال ایک پتھر کو پوج رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم، اور ایک مرتبہ کہہ دیا یا صمد۔ کیا کہہ دیا؟ یا صمد۔ اللہ نے آواز لگایا اور اللہ نے کہا یا عبدی بول میرے بندے۔ فرشتے کہنے لگے اللہ یہ آپ کو نہیں پکارا، غلطی سے آپ کو سمت کہے بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں 70 سال سے پتھر کے سامنے بیٹھ کر صنم پکار رہا ہے، اس پتھر نے اس کو آواز نہیں دیا، اگر سمت ایک مرتبہ کہے اور آواز میں بھی نہ دوں تو مجھے یہ بتاؤ اس پتھر میں اور میرے میں فرق کیا ہوگا؟ اللہ نے گناہ معاف کر دیا۔ اور ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ لوگ بہت دیندار تھے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی
دامت برکاتوں نے واقع لکھا ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر اللہ اللہ کرتا رہا، لوگوں نے اس کو ولی کامل سمجھا، لیکن جب مر گیا تو اس کی میت یہودیوں کے قبرستان میں ملی۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا یہودیوں کے عمل کو یہ پسند کرتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہودی بنا کر اللہ نے موت دیا۔ میرا آپ کا فیصلہ ایمان پر ہوگا، میرا آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا کفر پر ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس کی ہم کو فکر کرنا ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اس فکر کے ساتھ ہم زندگی گزارے، اور فکر یہ کریں کسی کی برائی نظر آ جائے اس کا تذکرہ زبان سے نہیں، بلکہ اس کے حق میں ہم ہدایت کی اللہ سے دعا کریں۔ کیا کرے؟ اللہ سے دعا کرے، اللہ سن رہا ہوں فلاں کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، اللہ اس گناہ گار کو بھی ہدایت دے دیجئے، اس لیے کہ اس کی موت کی آخری سانس تک وہ بھی ہدایت کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے دیجئے، اور ہم کو بھی اپنے آخری سانس تک، میں نماز کا گھٹا میرے پیشانی پر، تسبیح میرے ہاتھ میں، قرآن میرے گھر میں، قرآن میرے سینے میں، اور پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کے پاس ہمارا مردود ہو جائے اور موت سے پہلے اللہ سینے سے ایمان نکال لے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کے لیے لوگوں کی برائی میں پڑنے سے بہتر ہے ہم اپنے گناہوں پر نادم شرمندہ ہو جائے، اور کسی کی برائی دیکھو تو اس کے حق میں ہدایت کرے، اور اپنے گناہوں پر توبہ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی فکر میں لگے رہیں۔ انشاءاللہ لگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے گناہوں پر توبہ تائب ہونے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کی برائیوں میں پڑنے سے اور برے تذکروں میں پڑنے سے اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔